أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ تعالیٰ کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم بے حد رحم کرنے والا ہے. الف لام را اللہ اعلم بمرادہ. تلک آیات الکتاب المبین. تلک یہ آیات الکتاب المبین واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآناً عربیاً عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. سورہ یوسف مکی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مکہ کے اندر ہی مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا. ان پر ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے، اپنی فیملی والوں نے، اپنے عزیز و اقارب نے، اپنے خاندان کنبے قبیلے والوں نے صرف اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے بے شمار ظلم کیے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر سورہ یوسف نازل کی، اس لیے کہ اس کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر بہت بڑا ظلم کیا حسد کی بنا پر. تو گویا اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے تسلی کا بہت بڑا سامان اس میں نازل کیا کہ اگرچہ آپ کے عزیز و اقارب بھی، آپ کے خاندان کنبے قبیلے والے بھی آپ کے اس ایمان کی وجہ سے آپ پر ظلم ستم کر رہے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا
جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر ظلم کیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اپنے باپ سے دور کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو کنویں سے نکالا بھی اور پھر تخت پر بٹھایا بھی، اور بھائیوں کو مجبور کر کے فقیر بنا کر ان کے سامنے کھڑا بھی کیا۔ تو آپ پر بھی اللہ رب العالمین اپنی رحمت کرے گا، آپ ایمان پر اور اللہ رب العالمین کے توکل پر جو ہے وہ ڈٹے رہیں، تو یہ ظلم و ستم جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی سرخرو کرے گا۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف جو ہے وہ نازل کی۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف تہجی ہیں۔ ان کا اصل معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ کیا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ علماء مفسرین نے مختلف توجیحات اس کی اپنے اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ کی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ بڑی بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قرآن کو ان کے ساتھ چیلنج کیا ہے۔ یہ الف لام میم، الف لام را، الف لام میم صاد، جتنے بھی یہ سورتوں کے شروع میں حروف آئے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منکرین قرآن کو چیلنج کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے وہ منزل من اللہ نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ نعوذ باللہ گھڑ لیا ہے، یا کوئی جادوگر آتا ہے اس کو سکھا کر چلا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے۔ وہ بھی اور آج تک یا قیامت تک کے لیے آنے والے جو منکرین قرآن ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے کہ یہ خصوصاً اہل عرب کو، کہ جہاں جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، اور قیامت تک کے لیے آنے والے منکرین کو، کہ یہ حروف تہجی جو الف سے یا تک تمہارے بھی علم میں ہیں، اور تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے، تو اس نے گھڑ لیا ہے، تو تمہارے بھی یہ علم میں ہیں، تم بھی اس جیسی کوئی کتاب لے کے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ مختلف چیلنج اللہ رب العالمین نے کیے، تو نہ اس وقت کوئی قبول کر سکا، اور نہ اس جیسی کتاب، چند صورتیں، ایک صورت، اور نہ آج تک کر سکا ہے، اور نہ قیامت تک کر سکے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک اس کی وضاحت، اس کی ایک توضیح ہے جو ائمہ مفسرین نے بیان کی ہے۔ باقی حقیقتاً اس کا معنی، مطلب، مفہوم کیا ہے، اس کو لانے کا مقصد کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ بالکل واضح احکامات ہیں، بالکل واضح منہیات ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کو سمجھ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی ہے۔ اس کے احکامات، منہیات کسی کو سمجھ آتے ہیں اور کسی کو نہیں آتے ہیں، بالکل واضح ہے اور اٹل ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اہل عرب کے لیے ہے، اجمیوں کے لیے، عرب کے علاوہ کے لیے جو ہے یہ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ واجب ضروری نہیں ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور شفاء لما فی الصدور ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس کو عربی قرآن بنا کر نازل کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تم سمجھو۔ وہ اس لیے کہ کسی بھی قوم کی، لوگوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو بھی کتاب نازل کرتا ہے تو کسی ایک ہی زبان میں ہوگی۔ ہر زبان میں اس کو الگ الگ نازل کیا جائے یہ نہیں ہوتا، کسی ایک زبان میں جو ہے اس کو نازل کیا جاتا ہے۔
تو جب اس کو نازل کیا جا رہا تھا تو اس وقت چونکہ جو زبان بولی جاتی تھی وہ عربی زبان تھی، تو سب سے پہلے مخاطب اس کے جو تھے وہ عربی تھے، تو اس لیے ان کی زبان میں جو ہے اس کو نازل کیا تاکہ وہ سمجھیں، وہ سمجھ جائیں گے جو اول مخاطب ہیں، تو وہ اس کو سمجھ کر پھر اپنے بعد والے آنے والے لوگوں کو سمجھا سکیں گے، اس لیے اس کو عربی زبان میں جو ہے وہ نازل کیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عربی زبان چونکہ ساری زبانوں سے زیادہ فصیح ہے، بلیغ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو جو ساری زبانوں سے اشرف زبان ہے، باشرف زبان ہے، اس میں نازل کیا ہے۔ چونکہ یہ ساری کتابوں سے شرف والی کتاب تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے زیادہ باشرف جو زبان تھی اس میں نازل کیا۔ اسی طرح سارے انبیاء سے جو افضل نبی تھے اللہ رب العالمین نے ان پر اس کو نازل کیا، اور سارے فرشتوں سے جو افضل، سارے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذریعے سے اس کو نازل کیا، اور سارے مہینوں سے افضل جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا، اور اس مہینے کی راتوں میں سے سب سے افضل رات جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت جو ہے وہ بہتر ہے، اس رات میں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا۔ تو بے شک ہم نے اس کو نازل کیا عربی قرآن بنا کر لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، سب سے اچھا بیان، بما اس ذریعے سے، اس واسطے سے کہ اوحینا الیک، ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک تو تھا اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یقیناً بے خبروں میں سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کے بیان کیے، ان قصوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے واقف نہیں تھے، یہ اللہ رب العالمین نے وحی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، غیب کو جاننے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جانتے ہیں جس کی اللہ رب العالمین وحی کر دیتے ہیں۔ علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں پھر کہ یہ اللہ رب العالمین کا عطائی ہے، انبیاء کو، اولیاء کو جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطائی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عطائی تو مجھے اور آپ کو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں کو ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قیامت آنی ہے، اب یہ غیب کی خبر ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، تو جو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تو آپ عالم الغیب بن گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے مجھے اور آپ کو پتہ چلا تو ہم بھی عالم الغیب بن گئے۔ تو علم غیب کی یہ تعریف ہی نہیں ہے جو عطا کرنے سے آئے، جو کسی کے دینے سے آئے، جو وحی کے ذریعے سے آئے، جو کسی کے خبر دینے کی وجہ سے آئے، وہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب ہے جو اپنا ہو، جو کسی کے بتائے بغیر آئے، جو اللہ رب العالمین کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہم اس حال کے اندر بیٹھے ہیں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، کتنے بندے بیٹھے ہیں، وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، یہ میں اور آپ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ باہر سے آئے اور میرے کان میں آ کے وہ مجھے بتا دے کہ وہاں پہ 3 بندے بیٹھے ہیں، 2 کرسیوں پہ ہیں، ایک نیچے ہے، یا ایک کرسی پہ ہے 2 نیچے ہیں، اور وہ فلاں گفتگو کر رہے ہیں، میرے کان میں بتا رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا، اور میں وہ آپ کو بتاتا ہوں، تو کیا سمجھیں گے آپ کہ میں عالم الغیب ہوں، میں غیب کی خبر جانتا ہوں؟ مجھے تو وحی کی گئی ہے، میرے کان میں بتایا گیا ہے، بتانے سے، خبر دینے سے جو علم آتا ہے وہ علم غیب نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے لیکن علم غیب نہیں ہوتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ قصے آپ پر بیان کیے، ہم سب سے اچھا بیان آپ پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، سب سے اچھا قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے آپ کو یہ قصے انبیاء کے جو ہیں وہ پتہ چلے ہیں، اس سے پہلے آپ بے خبروں میں سے تھے، یعنی آپ کچھ نہیں جانتے تھے، آپ تو نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ خود لکھ سکتے تھے۔ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ کو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھئی رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ دو۔ تو یہ ان کی محبت تھی، ان کے ایمان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو بھی نہیں مانا کہ میں رسول اللہ کاٹ نہیں سکتا، میں نے لکھ دیا ہے اب میں کاٹ نہیں سکتا، کیونکہ یہ نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ خود لکھ نہیں سکتے تھے اور لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر پہلی وحی جب آئی تو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اقرا، آپ پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ جواب دیا تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان یوسف علیہ السلام کا بھی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ان کے بیان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کے، انہوں نے بتایا، تو یہ بتانے سے جو علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ وحی کا علم ہے، نبوت کا علم ہے، رسالت کا علم ہے، لیکن علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب وہ ہے جو کسی کے بھی بتائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر سب سے اچھا بیان۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ یوسف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ احسن القصص، کہ یہ سارے قرآن کی صورتوں میں سے یا سارے قرآن کے قصوں میں سے جو ہے وہ احسن ہے، سب سے بہتر ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور جتنے بھی واقعے یا جتنے بھی جو ہے وہ صورتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری احسن القصص ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ سورہ یوسف بھی ہے اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا احد عشر کوکبا، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور ایک سورج اور ایک چاند کو، رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین، کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے لیے سجدہ کرنے والے ان کو دیکھا۔ یہ اپنا خواب یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اپنے باپ کو بتایا۔ اب یہ خواب واضح ہے، یعقوب علیہ السلام سنتے ہی اس کی تعبیر کو سمجھ گئے۔ کہا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے چھوٹے بیٹے یا اے میرے پیارے بیٹے، ابنی کی تصغیر ہے یا بنیہ، بنیہ، اے میرے چھوٹے، یعنی پیار سے، محبت سے، جس طرح بندہ اپنے بیٹے کو بٹو کہہ دیتا ہے، تو اس طرح محبت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے یا اے میرے چھوٹے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ تو بیان کرنا اپنے اس خواب کو، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کو اس کی خبر نہ دینا، فیقیدوا لک کیدا، ورنہ وہ چال چلیں گے تیرے خلاف، قیدا، بری چال چلنا، کو بری تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ خواب بالکل واضح ہے، جس کو بھی بتایا جائے گا، بھائیوں کو بھی بتایا جائے گا تو وہ بھی سمجھ جائیں گے۔
تو کہہ دیا کہ بھائیوں کو یہ خواب نہیں بیان کرنا، ان کو اس کی خبر جو ہے وہ نہیں دینی، وگرنہ وہ، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے بھی، اس خواب سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ صحیح رویہ، بھائیوں والا رویہ جو ہے وہ نہیں رکھتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ باپ تھے، وہ جانتے تھے، تو انہوں نے اس لیے بھی منع کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو وحی کے ذریعے سے بھی ان کو بتایا گیا، کیونکہ نبی کی ہر بات جو ہوتی ہے، جو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی چیز سے رکنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو یہ بات کہی، یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہیں کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے کمال اطاعت کا تقاضا یہی ہے، اور وہ اللہ کے نبی تھے، ان کے کمال ایمان کا تقاضا اور کمال فرمانبرداری کا تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس خواب کو اپنے بھائیوں پر بیان نہیں کیا۔ جو بعد میں بھائیوں نے کیا نا، وہ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کیا، اس وجہ سے نہیں کہ یہ خواب بیان کیا گیا، ان کو پتہ چل گیا پھر انہوں نے کیا۔ ایسی کوئی بات انہوں نے قتل کا منصوبہ بناتے ہوئے نہیں کی، اور نہ ہی کنویں میں پھینکتے ہوئے ایسی کوئی بات کی۔ تو اسرائیلی روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ قصہ، یہ خواب جو ہے وہ بیان کر دیا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے کنویں میں ڈالا۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی کہا ہے کہ نہ اس کو سچا کہنا ہے، نہ اس کو جھوٹا کہنا ہے۔ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، اور پھر یہ بات یوسف علیہ السلام کی اطاعت کے خلاف ہے، آپ کے منصب نبوت کے یہ خلاف بات ہے، اس لیے ہمیں یہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے ان کو بتا دیا کہ نہیں بتانا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتایا۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی جو خواب دکھایا گیا، اللہ رب العالمین کی نعمت تھی یوسف علیہ السلام پر، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بیان نہیں کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کر۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے۔ یوسف علیہ السلام پر ابھی نعمت مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی خواب دکھایا گیا ہے، تعبیر اس کی باقی تھی، تو اس لیے ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ خواب جو ہے وہ بیان نہیں کرنا اپنے بھائیوں پر، اور پھر اس کی ریزن بھی بیان کر دی گئی کہ ورنہ تمہارے بھائی جو ہے وہ تمہارے خلاف کوئی بری تدبیر کریں گے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے منصوبوں کو، اچھے منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے ان کو چھپانے سے مدد لو، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نعمت والا جو ہے وہ محسود ہوتا ہے، اس پر حسد کیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی، اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس پر نعمت مکمل ہو جائے وہ تو اس کو بیان کر دے، لیکن جس پر ابھی نعمت مکمل نہیں ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ عمرہ کر کے آیا ہے تو وہ سب کو بتا سکتا ہے میں عمرہ کر کے آیا ہوں، لیکن ایک بندے نے ارادہ کیا ہے، ابھی اس کا کام ہوا نہیں، اس کے کاغذ جمع نہیں ہوئے، اس کا جو ہے نا وہ ویزا آیا نہیں ہے، تو وہ پہلے ڈنڈورا پیٹتا پھرے، تو لوگ حسد کرتے ہیں، تو حسد کی وجہ سے وہ کام ہونا بھی ہوا تو وہ رک سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلے ہی اس کا جو ہے نا وہ اس خبر کو نشر کرنا کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ اپنے بچے بچی کی شادی کرتے ہیں، ابھی ارادہ ہے، کہیں رشتہ طے کرنا ہے، تو وہ بھی آپ اس کو بتائیں جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کی خوشی میں خوش ہے۔ جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے اس کو بتانے سے جو ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، اس لیے کہ وہ حسد نہ کرے۔ اسی طرح خوابوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی، کسی کو بھی اگر کوئی خواب آتا ہے تو اگر وہ برا خواب ہے تو وہ کسی کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے معبر کو اگر آپ نے بیان کیا بھی ہے تو اچھا معبر جو ہوگا، جو واقعی ہی
جس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کا علم دیا ہے وہ اس کی تعبیر آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا۔ تو جب وہ نہ بتائے، وہ آپ کو کہے گا جی صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اچھے اچھے اعمال جو ہے نا وہ کریں، تو آپ چپ کر کے وہ کرنا شروع کریں۔ یہ ضد نہ کریں کہ بھئی وہ ہمیں ضرور بتائیں، آپ بتا دیں۔ یہ کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ تعبیر پوچھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اس طرح کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بتا دیں تعبیر۔ تو وہ تعبیر جب اچھی نہیں ہوتی تو کوئی بھی اچھا معبر جو ہوتا ہے وہ تعبیر بتاتا نہیں ہے، وہ نصیحت ہی کرتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں اور اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ پہلے سے مضبوط کریں۔ تو جب معبر تعبیر نہ بتائے تو پھر ضد کر کے اس سے پوچھنی نہیں چاہیے، اور برا خواب معبر کے علاوہ کسی اور کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے نا، تعبیر کے ساتھ خواب معلق ہوتا ہے، جب تعبیر کر دی جاتی ہے وہ صحیح ہو یا غلط، پھر وہ اس طرح واقع ہو جاتا ہے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر ہیں حافظہ اللہ، انہوں نے یہ ایک واقعہ بیان کیا اپنے ایک درس میں کہ ان کے پاس جمعے کے بعد ایک خاتون آئی، تو انہوں نے ایک خواب بیان کیا، تو اس کی تعبیر پوچھی، تو وہ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ بھی اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کریں، دعا کریں، تعلق باللہ کو مضبوط کریں۔ تو وہ بار بار ضد کریں، نہیں آپ مجھے بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں۔ انہوں نے بہت نصیحت کی لیکن انہوں نے بار بار ضد کی، تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ کے خامند کی جو ہے نا اس میں وفات ہے، وفات کی خبر ہے۔ تو چند دنوں کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو ضد نہیں کرنی چاہیے، جب کوئی اچھا معبر کہہ دے کہ آپ تعلق باللہ کو مضبوط کریں تو آپ وہ کام کریں، صدقہ کریں تو وہ کام کریں، اور برا خواب معبر کے علاوہ کسی اور کو نہ بتائیں۔ اور اچھا خواب اگر آپ کو آتا ہے تو اچھا خواب بھی صرف آپ اس کو بتائیں جو آپ کی خوشی میں خوشی محسوس کرے گا، جو حسد نہیں کرے گا، جس کو آپ کی خوشی ہوگی تو اس کو آپ بتائیں۔ دوسرا، آپ اچھے معبر کو بتائیں جو آپ کو اس کی اچھی تعبیر کر کے بتا سکے۔ ایسے بندے کو ہرگز وہ نہ بتائیں کہ جو اس پر حسد کرے۔ تو ابھی وہ آپ کو خواب دکھایا گیا ہے، تعبیر باقی ہے، وہ حسد کرے گا تو اس کی جو ہے نا وہ حسد کی وجہ سے وہ معاملہ آپ کا رک سکتا ہے، اس کی نظر لگ سکتی ہے۔ تو یہی حکم اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو دیا کہ یہ خواب، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو چننے والا ہے، آگے اس کی تعبیر بھی ہلکی سی بیان کر دی، تو یہ نعمت اس پر جو ہے وہ حسد کا ڈر ہے، اس پر بری تدبیر کا ڈر ہے، تو لہذا یہ نعمت جو ہے وہ اپنے بھائیوں پر بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف تدبیر کریں گے۔ اور اس کا بتا دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے، یعنی شیطان ان کو اس بات پر ابھارے گا تو وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ تدبیر کریں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے چنے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ، اور وہ تجھے سکھائے گا، من تعویل الاحادیث، باتوں کی اصل حقیقت میں سے۔ اس میں خوابوں کی تعبیر بھی ہے اور بھی اللہ تعالیٰ کی جو وحی ان پر ہوئی، جو ان کو احکامات دیے گئے، ان کی وضاحت، ان کی تفسیر کر کے لوگوں کو سمجھانا، بتانا، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تیرا رب تجھے چنے گا اور وہ تجھے سکھائے گا، من تعویل الاحادیث، باتوں کی اصل حقیقت میں سے۔ یہ من تبعید کے لیے ہے کہ اس میں سے کچھ یعنی سکھائے گا، یعنی ساری تعویل احادیث جو ہیں، باتوں کی اصل حقیقت کا مکمل کامل علم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ دیتا ہے سب کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں یعقوب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو باتوں کی اصل حقیقت میں سے، یعنی کچھ حصہ اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دے گا، یعنی سب کچھ نہیں، سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ انبیاء کو وحی کے ذریعے بتایا ضرور جاتا ہے لیکن سب کچھ نہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ اس میں سے چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح تمہارا رب تمہیں چنے گا اور وہ تمہیں سکھائے گا باتوں کی اصل حقیقت میں سے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو تم پر اتمام کرے گا، مکمل کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جس طرح اس نے اس کو پورا کیا، یعنی اس نعمت کو پورا کیا، علی ابویک من قبل، تمہارے
دونوں باپوں پر، باپ دادا پر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم الحکیم، بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ اس کے بارے میں نہ قرآن مجید کی کسی آیت میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اسرائیلی روایات میں مختلف عمریں جو ہے وہ رسول اللہ یوسف علیہ السلام کی لکھی ہیں، کس نے 12 سال لکھی ہے، کس نے 17 سال لکھی ہے۔ تو عمر کا تو پتہ نہیں ہے، البتہ قرآن مجید کے اسی صورت کے مختلف الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت وہ لڑکے تھے، بچے تھے، یعنی غلام کا لفظ ان پر بولا گیا ہے، تو ابھی لڑکے تھے، بچے تھے۔ پھر وہ بھائیوں کا کنویں میں ڈالنا، کنویں سے نکل کر جو ہے مصر کے بازار میں بکنا، پھر عزیز مصر کے گھر میں جو ہے وہ لمبا عرصہ رہنا، اور پھر اس کے بعد 7 یا 9 سال جیل کے اندر رہنا، پھر وہاں سے نکلنا اور 7 خوشحالی والے سال، وہ جو تعبیر قیدیوں کی بتائی تھی، 7 خوشحالی والے سال، اور اس کے بعد 7 قحط سالی والے سال آئے، پھر بھائی آئے تھے ان کے پاس مجبور ہو کر، فقیر بن کر۔ تو یہ سارا عرصہ جو اندازہ لگایا جائے تو 21، 22، 23 سال جو ہے وہ عمر ان کی بنتی ہے۔ باقی اگر کمی بیشی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنی کو اندازاً جو ہے وہ لگتی ہے کہ 22، 23 سال ان کی عمر اس وقت تھی۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے، اگر یہ ضروری ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، تو اس میں ہمیں مطلب بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، جو ہماری ہدایت کے لیے تھا، جنت کے شوق کے لیے تھا، جہنم سے بچنے کے جو ہے وہ اس کے لیے تھا، شوق کے لیے، وہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے وہ نہ ہماری جنت کا ذریعہ ہے، نہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔